ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بظاہر اس آیت مبارکہ کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ حصول حاصل ہے، اور حصول حاصل محال است، یعنی ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ حال میں آ جائیں اندر، تو جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ادھر حال میں بیٹھے ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ ادھر اندر حال میں آ جائیں تو اسے کہتے ہیں حصول حاصل۔ جو چیز پہلے سے موجود ہے، آپ کہیں گے ہم تو پہلے سے حال میں موجود ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حال میں آ جائیں، تو ظاہری الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ حصول حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان والو، ایمان لاؤ۔ تو اس طرح کی آیات بینات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حصول حاصل ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو یہ یہود و نصارہ سے، توریت کے ماننے والوں، انجیل کے ماننے والوں کو یہ خطاب ہے کہ تم اب میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ بعض نے لکھا کہ یہ اجمال و تفصیل کے قبیل سے ہے، یعنی جو اجمالی ایمان لائے ہو اب تفصیلی ایمان لے آؤ۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے مدینہ کے در و دیوار چمک اٹھے۔ یہ باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ایک تو ہوتا ہے نور حسی اور ایک ہوتا ہے نور معنوی۔ نور معنوی تو تھا ہی تھا، نور ہدایت، لیکن آپ کے چہرہ انور سے باقاعدہ فزیکل ایک چمک اور مدینہ کی کچی دیواروں پر ایک عکس آپ کا، اور وہاں پر ایک روشنی نمودار ہو گئی، اور مدینہ کے اندر ایک عجیب سما تھا، ایک جشن کا سما تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ نجار کی بچیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجا کر یہ نغمے گائے، اور لوگ اپنے گھر سے جا کر بیٹھے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہے کہ آقا حضور میرے گھر میں تشریف لے آئیں، اور چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے ہلم الینا ہلم الینا، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، ہمارے گھر میں نفری بھی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، دل و جان سے آپ کی خدمت بھی کریں گے، ہمارے گھر آ جائیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب خوشی کا منظر ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار اونٹنی کی گردن کے اوپر پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا خلوا السبیل، اس کا راستہ چھوڑ دو، ناقتی معمور من اللہ، میری اونٹنی یہ اللہ کے حکم پر معمور ہے، جب اللہ اس کو جہاں ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا یہ ٹھہر جائے گی۔ اب تصور کریں کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو ایک جم غفیر، ایک جلوس کی صورت میں جا رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، جبکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری اونٹنی اللہ کے حکم پر معمور ہے، جہاں اسے حکم ہوگا وہاں ٹھہر جائے گی۔ اب اونٹنی خرامہ جا رہی ہے، اب لوگ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، جس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اس کی امیدیں، اس کی خواہشیں مچلنے لگتی ہیں، کاش آقا میرے گھر تشریف لے آئیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا نیویں آندھا پرونا آئے میرا نبی، کوٹھیاں تے کھڑے ویکھتے رہ گئے۔ حضرت سال اور سہیل یہ دو یتیم بچے تھے،
ان کی جگہ تھی، وہاں پر اہل مدینہ اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ جب اونٹنی وہاں پر پہنچی نا تو اللہ کے حکم کے مطابق اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی، اونٹنی کو اٹھایا پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ دوڑ کر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹنی یہاں بیٹھی ہے، سب سے قریب میرا گھر ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو ان کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا۔ کہتے ہیں جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں، مقدر اس دا کتھوں لے ہما یا رسول اللہ۔ خیر آپ تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر یہودیوں کا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک تھا، بڑے منظم تھے، اور جو یہودیوں کے علماء تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کے پاس نذرانے لے کر آتے تھے، تو ان کا جتنا بھی حقہ پانی تھا، ان کا جتنا دال روٹی تھا، ان کا جتنا کھانا پینا تھا، وہ سارا ان نذرانوں پر ہی گزارا ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی آ گئے ہیں، تو اب تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، اب تو ہمارا معاملہ رک جائے گا، کیا کریں گے؟ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپس میں فوراً ایک ہنگامی میٹنگ بلوائی اور کہا کہ فوراً ان کا کوئی نہ کوئی سد باب کرنا پڑے گا، انہیں روکنا پڑے گا، ورنہ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہمارے پاس کوئی آئے گا ہی نہیں۔ جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو ہمارا نظام کیسے چلے گا، ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کو جاننے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ حاضر جواب تھے۔ انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی بھی نہیں، عبداللہ بن سلام علم بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے، سامنے والے کو لاجواب کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لہذا ان کو بھیجتے ہیں، یہ ان سے جا کر ٹیبل ٹاک کریں، اور اگر اس مناظرے میں وہ ہار جاتے ہیں تو چلے پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو ہمیں دلیل مل جائے گی کہ ہماری باتوں کا جواب ہی نہیں دے سکے، ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے، ہمیں مطمئن نہیں کر سکے، پھر تو ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، تو ہمارے پاس ایک دلیل قائم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا۔ عبداللہ بن سلام جب نکلے نا تو پیچھے جتنے بھی یہودی تھے سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اور ان کے لیے انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے انہوں نے دعائیں شروع کر لیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب صحاح کے اندر اور کثیر احادیث کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں یہ لکھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن کے اندر 100 سوالات ترتیب دے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال کروں گا، اگر اس کا جواب دے دیا تو یہ کروں گا، اس کا دے دیا تو یہ کروں گا، اس کا دے دیا تو یہ کروں گا، اس کا دے دیا تو یہ کروں گا، یکے بعد دیگرے 100 سوالات اپنے ذہن میں انہوں نے ترتیب دیے۔ انہوں نے کہا کہیں تو پھنسیں گے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا مسجد نبوی میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، جا کر کونے میں بیٹھ گئے تو ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت زبان مبارکہ پر یہ الفاظ جاری تھے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے چہرے انور کی زیارت، آپ کی صحبت، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی بات چیت، آپ کا رویہ، یہ ایسا تھا کہ کثیر واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی، لیکن کوئی آیا، اس نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور اس کے بعد بزرگان دین کے اخلاق سے پھیلا ہے، حسن اخلاق سے۔ آپ کسی کتاب میں کہیں بھی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر مار کر کلمہ پڑھایا گیا ہو، کہ مار کے مسلمان کیا گیا ہو۔ جیسے انڈیا کے اندر ہمارے مسلمانوں کو مار کے وہ کفری کلمات بلواتے ہیں نا، تو ہمارے دین میں ایسا مزاج نہیں ہے۔
ہمارا دین کس طرح مسلمان، ہمارے دین میں اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کوئی مسلمان ہو، حسن اخلاق سے ہمارے بزرگان دین نے متاثر کر کے، اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے متاثر کر کے لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا اور راغب کیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے اس احساس کے ساتھ دین اسلام پھیلا ہے کہ جو آپ نے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی تھی بدرجہ اتم، آپ نے دین کی حقیقی صورت جب لوگوں کو دکھائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سونا ہے اور پھر وہ چمکے نہ، یہ ہیرا ہے اور پھر وہ چمکے نہ، ہیرا ہوگا تو وہ چمکے گا ہی چمکے گا۔ کہتے ہیں کچی مٹی تو مہکے گی، ہے یہ مٹی کی مجبوری، جب مٹی کے اوپر جب بارش کے قطرے پڑیں گے تو مٹی تو مہکے گی ہی مہکے گی۔ تو دین اسلام جو ہے، اس کی حقیقی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں، اتنی نفیس ہیں کہ یہ اگر لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کی طرف راغب نہ ہو، اگر صحیح طریقے سے ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی باری آئی نا، یہ خدمت اقدس میں پیش ہوئے، کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ سوال کا کوئی سوال نہیں ہے، اب جو 100 سوالات ذہن میں ترتیب دیے تھے وہ تتلیوں کی طرح سارے اڑ گئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب دیکھا نا تو مسلمان ہو گئے۔ اچھا، عبداللہ بن سلام مسلمان، مدینے کی گلیوں میں قرآن مچ گیا، یہود جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ابھی عبداللہ بن سلام آئیں گے اور ابھی آ کر ہمیں یہ خوشخبری سنائیں گے کہ میں جیت گیا ہوں، اس کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ہی ہم ہوں گے، ہماری واہ واہ ہوگی۔ لیکن معاملہ بالکل اس سے الٹ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہی ایمان لائے، یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے ساتھ ساتھ اسید، اسد، ابن یامین اور دیگر جتنے یہود سردار تھے، ایک پورا گروپ مسلمان ہو گیا، یہودیوں کو زور ٹوٹ گیا۔ اچھا، جب یہ ایمان لائے نا، ایمان لانے کے بعد چونکہ یہ پہلے یہودی تھے تو یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اب یہ ہمارے سمجھنے والی بات ہے، یعنی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہود کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا یہ درست نہیں ہے، اور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے؟ مباح ہے۔ کیا ہے؟ مباح ہے۔ اگر کوئی کھائے تو کھا سکتا ہے، اور اگر ساری زندگی نہ کھائے تو گناہ گار۔ مباح اس عمل کو کہتے ہیں۔ ہم میں سے یہاں شاید کئی بیٹھے ہوں جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو وہ گناہ گار ہیں۔ یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا مکروہ، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا مباح۔ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم یہود کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کریں اور اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، دونوں پر عمل کر سکتے ہیں ہم، تو لہٰذا ہم ساری زندگی پہلے بھی نہیں کھایا، بچپن سے جب سے پیدا ہوئے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اب اسلام لے آئے ہیں تو اب بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اونٹ کے گوشت کو ترک کریں گے یہودیت کی پیرویت میں، کیونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں ہے کہ ہم چھوڑیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اونٹ کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ مذہب یہودیت کے اندر مکروہ ہے اور ہم نے پہلے بھی نہیں کھایا تھا، اور اسلام کے اندر چونکہ اس کا کھانا واجب نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں کھائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، باقی لوگوں کے لیے تو اونٹ کا گوشت کھانا مباح ہے، لیکن آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کہ جب آپ اس مذہب کی تعظیم میں اس کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس شان نزول سے ہمیں اپنے دین کی فطرت اور اس کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پورے پورے مسلمان بنیں، کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، مذبذب نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مذبذب نہیں ہونا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بلکہ کیا ہونا ہے؟ پکے سچے مسلمان، اور ایسے مسلمان بننا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز پسند آئے اس کو لے لینا ہے اور جو چیز پسند نہ آئی اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک عام طور پر جو مشاہدے میں چیز آتی ہے، ہم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ ہمارے مزاج کے موافق آئے گا تو ہم اسے مانیں گے، ہم اگر ہمارے مزاج سے ٹکرائے گا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہم یہ کیش اینڈ کیری پہ جاتے ہیں نا سودا لینے کے لیے، راشن گروسری لینے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرالی لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مختلف کمپنیز کی مختلف پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں، تو ہم یہ ایک چیز اٹھاتے ہیں نا تو ہمیں پسند نہیں آتے، ہم کہتے ہیں نہیں، دوسری کمپنی کی چیز اٹھاتے ہیں وہ اپنی ٹرالی میں رکھتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، آگے صابن کی بہت ساری قسمیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے نظر دوڑاتے ہیں، جو ہماری پسند کی ہو ہم اسے اٹھاتے ہیں اور ٹرالی میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح آگے جاتے ہیں، برش پڑے ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ پڑے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم گروسری میں سارا پوری گروسری کی دکان تو نہیں اٹھا کے لاتے نا، اپنی سلیکٹڈ چیزیں، اپنی پسند کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، جو کوکنگ آئل ہمیں نہیں پسند، موافق نہیں ہے، طبیعت سے میچ نہیں کرتا، ہم اسے اگنور کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ ہم نے دین کے معاملے میں بھی کچھ اس طرح کی عادات اپنا لی ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے لبیک، اور جو چیز ہمارے مزاج کے تھوڑا سا اگینسٹ جاتی ہے ہم فوراً اس کو ماننے سے ہی بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نص قطعی سے ثابت ہے، وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، وہ ہماری ضروریات دین میں سے کوئی چیز ہے، اور ہم نے اپنے مزاج کی پیروی کرتے ہوئے اس کو ڈینائی کر دیا، اس کا انکار کر دیا، تو بعض اوقات ہم دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں یہ مکمل ضابطہ حیات پر مبنی ہے، مکمل، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ ہم شوہر ہیں، ہماری بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہم باپ ہیں، ہماری اولاد کے کیا حقوق ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہمیں کاروبار کے اندر کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، ہم استاد ہیں، ہم نے شاگرد کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ہم شاگرد ہیں، ہم نے استاد کو کس طریقے سے اس کو اوبے کرنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم ایک اچھے ہم وطن، ہم ایک اچھے محب وطن پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے ملک کے قوانین کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو ہم اپنے فرائض منصبی سے بھاگتے ہیں، اور جو چیز ہمارے موافق آ جاتی ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے ہم اسے فوراً ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس ضمن میں یہ جو حدیث پاک جو ہے نا، جس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو،
جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے۔ اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کسی مذہب کے اندر سوائے اسلام کے کسی مذہب کے اندر اتنی خوبصورت تعلیمات نہیں ہیں۔ اور اس زمن میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، آپ کے حسن اخلاق کی کیا ہی بات تھی۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی نے وفا کی، تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ اور خاص طور پر ایک پوائنٹ ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کو اس کو بیان کریں گے ہم، اس سے یعنی ہمارے نمازی، پرہیزگار، ہمارے حاجی، ہمارے مذہبی، داڑھی والے، بغیر داڑھی والے، بہت سارے لوگ اس بہت پیاری سنت سے دور ہیں۔ بہت پیاری سنت ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، جو اغیار نے اپنا لی ہے، لیکن خود مطلب یہ کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس سنت کو چھوڑ دی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو۔